ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے؟ جی بالکل سنت مؤکدہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کبھی ترک نہیں کیا، بلکہ اس پہ شدت سختی بھی ایک طرح سے فرمائی ہے۔ اور شیطان جو بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے، سرکار نے فرمایا شیطان اس کے کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہا جائے، بالکل درست ہے، پڑھنی چاہیے بسم اللہ۔ فرمایا کسی کو قرض دیا، ڈیڈ لائن گزر گئی، ٹال مٹول کرتے رہے، فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا، پھر ملنا جلنا ترک کر دیا، حتیٰ کہ اس شخص کی وفات ہو گئی، تو کیا کہا جاتا ہے جب کوئی مر جائے تو قرض معاف کر دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قرض معاف کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے قرضہ دیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ لکھت پڑھت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لکھت پڑھت کرتے ہی نہیں ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، مروت کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شرعی طریقہ ہے کہ آپ لکھیں، جب آپ قرضہ دیتے ہیں لکھیں اور 2 گواہ اس پر بنا لیں۔ بعض اوقات وارثوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس پروف ہے؟ خواہ ہمارے والد صاحب پہ الزام لگا، ہم نہیں دے رہے۔ تو ایک چیز تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ قرضہ معاف کر دینا کوئی لازم نہیں ہوتا، آپ ورثاء سے مطالبہ کر سکتے ہیں اور ورثاء کو ادا کرنا چاہیے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات ورثاء معاف کروا لیتے ہیں، کیوں معاف کرواتے ہیں؟ جب کوئی میت ترکہ چھوڑ کر جاتی ہے تو اس سے بالترتیب 4 قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ پہلا تجہیز و تکفین وغیرہ، یعنی کفن دفن کا انتظام سب اس ترکے سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر قرضہ ہے تو قرضہ ادا کیا جائے گا۔ پھر اگر کوئی میت نے مالی جائز وصیت کی تھی تو 1/3 مال سے وہ پوری کی جائے گی، 1/3 مال سے۔ اگر 1/3 پورا خرچ ہو گیا تو 2/3 جو ہے وہ وارثوں کا ہوگا، 1/3 ان کا ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر وصیت کی تھی 1/3 میں بھی آدھا نکل لگا ہے تو یہ 2.5 پھر ان کا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وارثوں کا نمبر آتا ہے، کیا وارث اپنی وراثت چھوڑ رہے ہیں؟ قرضے معاف کروا رہے ہیں، وراثت نہیں چھوڑ رہے، تو اس لیے بالکل آپ قرض کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وارث وہ ترکہ ہی چھوڑ کر نہیں گیا، وارث بھی انتہائی تنگ دست ہے، تو پھر ان وارثوں پر بھی لازم نہیں ہے قرض ادا کرنا، پھر آپ معاف کر دیں بہتر ہیں، یا میدان محشر میں پھر مطالبہ کر لیجئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو راضی کر کے آپ کو بھی انعام دے، اسے معاف فرما دے، یا پھر اس کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ بینک کے اپنے رولز ہوتے ہیں۔ اگر بینک نے یہ سہولت دی ہے کہ اگر کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے اور ورثہ درخواست دے، بینک معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی پالیسی ہے، لیکن شرعی مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ انہوں نے اگلا مسئلہ کہا کہ اگر کسی کو قرض دیا جیسے ٹال مٹول کر رہا ہے، اب یہ ایک تجربہ حاصل ہو گیا، تلخ تجربہ، اب ایک اور رشتہ دار آ کر قرض مانگتا ہے، تو کیا ہم اس کو انکار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، یہ غالب گمان پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہی ہمیں گمان ہوتا ہے شاید نہیں دیں گے، ہم ان کو پھر بھی کسی وجہ سے دے دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ قرضہ دے دیں گے۔ اب آپ نے پہلے کسی کو دیا تو یہ اس پہلے والے کا معاملات دوسرے کے ساتھ بعینی ہی ہوں، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے یہ اب جو رشتہ دار آیا جس کو آپ بہت دیانتدار ایماندار گمان کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے واقعی بہت اچھا بھی ہو اور عین وقت پر دے دے، اسے ہم کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال، لیکن اگر کوئی سابقہ تجربات کی بنا پر کہ جو پہلے کو دیا تھا وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، قسمیں بھی کھائی تھیں، سب کچھ تھا، اور اب ہم نہیں چاہتے کہ اپنا پیسہ ہم پھنسائیں، اور آپ منع کر دیتے ہیں، تو منع کرنے کا بالکل اختیار ہے، قرضہ دینا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ اور میں نے عمومی طور پر یہی دیکھا ہے کہ لوگ جب پیسہ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو اتنے میٹھے ہوتے ہیں اور ایسے قدموں میں گر جاتے ہیں اور ایسے پختہ وعدے کرتے ہیں کچھ انتہا نہیں، اور اس کے بعد جیسے آپ نے منظر کشی کی، بالکل ایسی ہوتا ہے کہ کال تک اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رویہ روڈلی ہو جاتا ہے، لہجہ سخت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اگر گھر کے سرپرست نے دیا ہو تو گھر والے بیچارے اس کو کوس رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا پیسہ دینے کو، اتنا پیسہ پھنسا دیا۔ وہ بیچارہ اتنا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، وہاں سے پیسہ نہیں آ رہا، اپنے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، اپنی ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی، وہی پیسہ انویسٹ کرتا تو شاید بہت کچھ کما چکا ہوتا۔ یعنی شرم نہیں آتی بعض لوگوں کو کہ آپ قرضہ لینے کے بعد جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہے ہیں، جبکہ آپ ادا کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں، تو دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں کہ یہ کسی اور کو نہیں دے گا، اور خود جس نے آپ پر احسان کیا اسے ایک اذیت مسلسل میں مبتلا کرنا کیا درست ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو قرض دینے پر قادر ہو اور پھر بھی دیر کرے، اس کے نامہ اعمال میں روزانہ ڈھیروں گناہ لکھے جائیں گے، بہت سخت گناہ ہے یہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔